حضرت امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ اخلاق، محبت اور صلح کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہلاکت ہیں: غرور، لالچ اور حسد۔ غرور دین کی تباہی، لالچ نفس کی دشمن، اور حسد برائی کا پیش خیمہ۔ اور فرماتے ہیں سخاوت 2 طرح کی ہوتی ہے، مال سے کی جائے، دل سے کی جائے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ بخشنے والا اور کشادہ دل کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضرورت مند کی داد رسی کے لیے اعتکاف سے بھی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمودہ مرتضیٰ اور جناب جواد عابدی صاحب۔ اور کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر ہے، مبارک آج کے دن کے آپ کو بہت بہت امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرمائیے کہ جو جن چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے، سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کتنی بڑی مشعل راہ ہے اور کتنا ریلیونٹ ہے اس وقت ان ذریعہ اصولوں کو تھامنا اور ان پر چلنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو اپنی جناب سے مرتبہ عطا فرمائے، خواہ وہ انبیاء کرام ہوں، حضرات اہل بیت ہوں، یا پیغمبر کے اصحاب میں وہ شخصیات ہوں کہ جن کو یوں کہیے کہ فضائل افق پہ ہمیشہ جانا پہچانا جائے گا۔ فضائل افق، سبحان اللہ۔ تو یقیناً ان کی شخصیتیں جو ہے وہ، میں بار بار کہتا ہوں، یہ دنوں کی شخصیت نہیں ہے، یہ لمحہ لمحہ اپنے اوپر نافذ کرنے والی شخصیات ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے تو خلق نبی سے مرقع، اور بلکہ میں روایت کے بنیاد پہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ خلق خدا سے سجے ہوئے، کیونکہ حدیث میں السخاء خلق اللہ الاعظم، سخاوت اللہ کا سب سے بڑا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے امام حسن السلام کی سیرت پر غور فرمائیں تو بالکل اپنے نانا جان کے ساتھ رہے، اپنے پیغمبر کے تمام معاملات کو دیکھا، ان کے کس طرح جنگوں میں پیغمبر اکرم نے پیش قدمی فرمائی، کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اسلام کے مفاد میں صلح کو بھی آپ نے رائج فرمایا۔ چنانچہ امام حسن کی سیرت کو اگر آج دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانہ ہی اس کی ریلیونسی میں آ جاتا ہے اور اس کو ہم ریلیونٹ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس سیرت کو کتابی شخصیت سے باہر سمجھیں۔ بہت بڑی اہم بات آپ کریں۔ کتابی شخصیت ہونی چاہیے، وہ نصابی شخصیت، نصابی شخصیت، سبحان اللہ، نصابی شخصیت ہو اور وہ اپنائے جانے کے قابل ہوں۔ کیونکہ دیکھیے، محبوب سے محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جو یہیں رہ جانی ہے، اس میں تقاضا ہے کہ آپ کچھ سرنڈر کریں، کچھ آپ سیکریفائسز کریں، کچھ آپ آگے بڑھیں۔ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ سے محبت کی، بات کر رہے ہیں حضرات اہل بیت سے، یا بات کر رہے ہیں دیگر پیغمبر کے جڑے ہوئے لوگوں سے، تو یہاں تو ہمیں حد درجہ ان کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں اسلام نام ہی تسلیم ہو جانے کا ہے، اسلام لقلق زبانی کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ امام کی سیرت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے اپنے نانا کی تمام تر خصائل کو اپنایا، اور اس طریقے سے اپنایا کہ حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے کان الحسن علیہ السلام اشبہ بالنبی ما بین الراس الی الصدر، کہ سر سے سینے تک شباہت یہ تھی، والحسین ابن علی اشبہ بالنبی اسفل من ذلک۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ آدھا کسی سے شباہت کرتا ہو، آدھا کسی سے؟ یہ کیسا وجود ہے کہ صحابہ کرام کی رپورٹنگ یہ ہے کہ سر سے سینے تک امام حسن اور سینے سے نیچے تک امام حسین۔ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ سر سے سینے تک کا اشارہ اس کی طرف ہوگا کہ جب بیٹھنے کا تعلق ہوتا ہے تو سر سے سینے تک کے وجود کا ہوتا ہے، اور جو کھڑے ہونے کا تعلق اور کہیں جانے کا تعلق ہے وہ جسم کے نیچے کے حصے سے ہوتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ کی اشارے یہ تھے کہ اگر ایک نواسے کی سیرت میں صلح نظر آئے تب بھی اعتراض نہ کرنا، اور اگر میرا ایک نواسہ قیام کرنے کے لیے میدان میں آ جائے تب بھی اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ دونوں ہی میرے اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر کی خدمت میں گیا، دق الباب کی، اللہ کے رسول تشریف لائے تو ایسے دونوں ابا کے کنارے حضور نے ڈھانپے ہوئے تھے، تو ابا کے نیچے سے حضرت ابو ہریرہ نے محسوس کیا جیسے کوئی حرکت کر رہا ہے۔ چنانچہ ایسے میں فرمایا یا رسول اللہ کون ہے؟ اب جو ابا کھولی اللہ کے رسول نے، ایک بغل میں امام حسن تھے، ایک میں امام حسین تھے، دروازے تک آئے، فرمایا یا رسول اللہ اتحبہما، یا رسول اللہ ان دونوں سے اتنی محبت کرتے؟ فرمایا کیف لا احبہما، ان سے کیسے محبت نہ کروں، فاللہ یحبہما، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے آج امام حسن اسلام کی سیرت پہ ہم بات کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا آفاقی پہلو خود آپ نے انٹرو بیان کیا، سخاوت۔
یعنی ان کے تمام ہی فضائل غالب ہیں. ان کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں. سخاوت اگر ان کی ایک چیز بھی ساری چیزیں. حضرت عمر بار بار کہا کرتے تھے, عبداللہ بن عمر جب پوچھتے تھے نا کہ آپ ان کو زیادہ کچھ فوقیت دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے پر, فرمایا کیسے نہ دوں, نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا, نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی. تو یہ تو وہ چیزیں جو بزرگوں سے سینہ بسینہ پہنچی ہیں. کردار میں رنگ جائیں, کردار میں حسنی اور مجتبائی بن جائیں, تو میں سمجھتا ہوں خصوصیت کا قدا ہو سکتا ہے. کردار میں حسنی اور مجتبائی بن جائیں, کیا بات آڑے آ جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہمارا تو وہ پرسن ہی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ آبجیکٹیو پہ گفتگو ہی نہیں ہو پاتی, ہم تو سبجیکٹیو میں پھنس جاتے ہیں. جبکہ ہم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کو دیکھیں تو وہ مائی سیلف نام کی تو چیز ہی, آئی می مائی پہ تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے. تو ہمارے کیا کیوں ہمیں مشکل آ رہی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے, آپ کے خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو بدقسمتی ہے جو آڑے آ رہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے خصائل کو بھول کر کچھ اور لوگوں کو, کچھ اور شخصیات کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. جی. اور دوسری شاید دنیا پرستی اس قدر آ گئی ہے, مفاد پرستی, مادہ پرستی اس قدر آ گئی ہے. تشریف لے آئیے مولانا عمران بشیر بھی, اب آ جائے رکھیے, اب آ جائے. وہ اس قدر آ چکی ہے کہ جواد بھائی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جس چیز میں ہمارا فائدہ نہیں ہے اس چیز کے لیے ہم قربانی یا ایثار کرنے تیار ہوں. دیکھیے, یہیں سے اندازہ کیجئے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں, آپ کی ولادت ہوتی ہے, تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب سوچ رکھا ہے اور فرما بھی دیا ہے کہ میں ان کا نام حرب رکھوں گا. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو نہیں رکھنے دیتے اور فرماتے ہیں یہ حسن ہے. اب یہ جو حسن نام ہے یہ پہلا نام تھا مدینہ. جی, اور جنت سے ہی نام, مطلب اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا. جیسے محمد پہلا نام ہے, ایسے حسن پہلا نام ہے. حسنین دونوں ہی, بلکہ حسن اور حسین دونوں. اور بعد میں یہ نام لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نام ہوں گے, لیکن اس وقت یہ پہلا نام ہے. اب شبیہ کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نقوش, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی چال ڈھال نقوش گفتگو کا انداز یا فاطمہ میں ہے اور یا ان کے بعد حسن میں. اللہ. اچھا, یہ بھی ہو گیا. سخاوت کا بھی آپ نے بتا دیا. صلح جوئی کا آپ دیکھیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی باہمی عداوت شروع ہو چکی ہے, حق ہے, خلیفہ راشد ہیں, مدینہ کے والی ہیں, اور 6 مہینے کے بعد آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں, آپ حکومت واپس کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سخاوت ہے. سخاوت کی انتہا ہے کہ آپ کے پاس آپ بادشاہت ہے, آپ کے پاس سرداری ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے. دلوں کے سردار تو تا قیامت وہی ہیں, جنت کے سردار کی طرح. کتنے ہی آئیں گے اور کتنے چلے جائیں گے, جنت کے سردار کی طرح. لیکن کوئی بادشاہ بھی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ وہ واپس کر دیں کرسی اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں بننا ہے خلیفۃ المؤمنین؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 تھی. ایک تو سخاوت تھی, دل بڑا تھا, اعلیٰ ظرفی تھی, اور دوسرے مسلمانوں کے بیچ نفرت, عداوت, بغض اور کینہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دم یہ فیصلہ فرما دیا کہ میں قربانی دیتا ہوں. اور ہوا کیا اس کے بعد بہت سونے اس روش کو اپنانے کی کوشش کی کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں تو لڑائی بند ہو سکتی ہے. اور سچ پوچھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لعاب سے جو انہیں گھٹی دی ہے, اپنی گود میں جو انہیں پالا ہے, اذان بھی خود دی ہے. بلکہ میں تو وہ اس دن جب پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ کبھی کسی باپ کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کو جب لیبر پینز شروع ہوئی ہیں تو آپ بیٹھ گئے ہیں صحن میں اور ہر ایک لمحے کے بعد کسی خاتون کو اندر بھیج رہے ہیں کہ میری فاطمہ کیسی ہیں اور وہ میرا نواسا کہاں ہے. اور جو ہی وہ نواسا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے مائیں اور نانیاں گود میں لیتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ گھٹی بھی آپ کی ہے, گود بھی آپ کی ہے, شاہ سوار بنا کے کندھے پہ سواری کراتے ہیں اور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, اور یہ چلتے ہوئے
کرالنگ کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں, آپ خطبہ روک کے اور نیچے اتر کے انہیں گود میں اٹھا کے سنبھال کے, اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ضرور وہ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو آزمایا, اللہ, اور آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں, جی بیٹے ہی, آپ نے انہیں میری اولاد, میرے بیٹے کا. اور سیدنا علی مرتضیٰ فخر سے فرماتے تھے میری صلب سے ہیں اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.